السلام علیکم مینگل یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 27ویں ترمیم کا اس وقت دور چل رہا ہے 26ویں کے بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 27ویں ترمیم کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اور کیوں یہ آئین کو چھیڑا جا رہا ہے، اور اس میں ترمیم ہے 73 کی آئین میں۔ یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بڑا اہم موڑ ہے پاکستان کے حالات میں اور پاکستان میں، یعنی کہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے، یعنی کہ اس پہ تنقید کرنے والے بڑی تنقید کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جناب وہ فلانے کو یا چیف آف فیلڈ مارشل جنرل کو مزید اس کے لیے عہدہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو سوالیہ جملے لوگوں کے پائے جاتے ہیں، اور جناب کچھ لا علمی میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب صدر جو ہے اس کو اب کسی یعنی کہ کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا فوجداری مقدمات کا، یا استثناء حاصل ہوگا صدر کو، اور یعنی کہ وزیر اعظم کو بھی یا دوسرے جتنے بھی۔ تو بھائی اس میں یہ بات یہ ہے کہ لا علمی میں بات کرنا آسان ہوتا ہے، مگر علم کے ساتھ جب افتخار چودھری تھے تو ان کی تحریک چلی، اس کے بعد وہ پرویز مشرف کو وہ یعنی کہ بیٹ کر کے کہیں جنرل پرویز مشرف کو اقتدار میں وکلا کی ایک تاریخی تحریک جس کے پیچھے بھی سیاستداں تھے، وہ آئی اور انہوں نے اقتدار پہ وہ بیٹھے اپنے سپریم کورٹ میں۔ تو انہوں نے جو 248 تھا جو پاکستان کے آئین میں، یہ استثناء صدر پاکستان کو اور جن کے نام آتے ہیں دوسرے سب کو آلریڈی یہ استثناء موجود تھا۔ یہ استثناء یہ ابھی نہیں دیا جا رہا، پہلے سے موجود تھا۔ تو ان کو یہ اس نے ختم کر دیا تھا، جو ہمارے افتخار چودھری تھے جج صاحب جنہوں نے تاریخی جلوس نکالا تھا، کراچی میں بھی آئے تھے اور کراچی میں بھی ایک لاشیں گری تھی، 12 مئی کا واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ افتخار چودھری جو تھے جن کے ساتھ بڑے بڑے جمہوری پارٹیاں بھی تھیں، عمران خان بھی ان کے ساتھ تھے، نون لیگ والے بھی تھے، پیپلز پارٹی کی تو اس وقت حکومت تھی، تو انہوں نے ان کا جو سیاسی رہنماؤں کو یعنی کہ اقتدار میں جو لوگ تھے ان کو نیچا دکھانے کو اور ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کا جو آئین 73 کا متفقہ آئین جو ہے اس میں ترمیم کی تھی انہوں نے، اور اس کو دوسرا ترمیم کیا ایک سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت تھے، ان کو ایک پاور تھی، انہوں نے وہ ختم کر دی تھی۔ استثناء جو تھا اس میں پھر صدر بھی عدالت میں جا سکتا تھا اور وزیر اعظم کو بھی جو استثناء تھا، تو یہ تمام چیزیں تو اس کی صورت میں 2 وزیر اعظم عدالت میں پیش بھی ہوئے، سیاسی طور پہ ان کو پیش کیا گیا، جس میں گیلانی صاحب بھی تھے، راجہ پرویز اشرف بھی تھے۔ تو یہ سب ان کی یعنی کہ وہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہماری تضحیک ہوئی، توہین کی۔ تو بہرحال آئین کا ہمیں جو سہارا انہوں نے لیا، اور آئین میں انہوں نے کہا کہ اب 27ویں ترمیم میں وہ آئین کو بحال کر رہے ہیں، وہ جو 248 تھا وہی یعنی کہ واپس بحال کر رہے ہیں ترمیم کر کے ان کے اس میں۔ تو یہ تو ایک وہ ہو گیا۔ اب یہ آرمی چیف جو ہے لوگ اس پہ کہ بھئی یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہ دیا جا رہا ہے، تو جناب آرمی چیف کو تو باجوہ صاحب تھے، ان کو بھی نواز عمران خان نے کہا تھا کہ میں بھی تاحیات آپ رہے، وہ تو وہ رہے نہیں، کیونکہ اس وقت جب عمران خان آئے تھے تو ان کا ساتھ بھی یہی چل رہا تھا معاملہ، آل ان آل اسٹیبلشمنٹ تھی، اور تمام آرمی کے لوگ جو تھے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوتے تھے اور مرغے بھی پکڑ کے ان کی حکومت کو دوام دینے کے لیے دوام بخشتے تھے اور طاقت دیتے تھے۔ تو بہرحال کوئی اس وقت تو ایک پیج پہ تھے وہ لوگ سب، تو وہ مطلق العنان جو فیصلے ہوتے ہیں نا، مطلق العنانیت جو پھیلائی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت تو آرمی چیف ہے تو وہ تو ایک اس کو وہ ان کے تو حقدار ہیں اس کے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ اتنی ان کی شاندار کارکردگی ہے کہ جن کو اللہ نے عزت دی،
आपने तो उनके बनने पे इमरान खान ने उनको निकाल दिया था सियासी पार्टी कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, इतने ये किया वो किया, एक इल्ज़ाम तवील दास्तान है वो, अगर कही जाएगी तो फिर इमरान खान वाले भी उस पर नाराज़ हो जाते हैं। मगर बहरहाल इन पर इल्ज़ामात लगाए थे, मगर उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त दी। पाकिस्तान में तो अगर आप कहें कि उन्होंने ताकत पे इज़्ज़त ले ली, अमेरिका के ट्रम्प से क्या ताकत पे ली, ट्रम्प इज़्ज़त कर रहा है उनकी, ईरान उनकी इज़्ज़त कर रहा है, यानी कि प्लस माइनस वो भी इज़्ज़त कर रहा है, मुखालिफ भी सऊदीया इज़्ज़त कर रहा है। तो ये तमाम भारत इज़्ज़त पे मजबूर हो गया करने पे, भारत को एक शिकस्त उठानी पड़ी। तो इस सूरत हाल में उनको जो पाकिस्तान में और इक़्तिदार को, पाकिस्तान के कमज़ोर वज़ीर आज़म को, कमज़ोर हुकूमत को वो सहारा दिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अपने जगह पे मौजूद हैं। तो वो उनको जो इज़्ज़त दी है अल्लाह ने दी है, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को। पाकिस्तान में तो आप कहेंगे भाई डंडे के तौर पे उन्होंने इज़्ज़त ले ली, मैं खुल के अल्फाज बयान करूँ, मगर जो दुनिया में उनको इज़्ज़त मिली है, सऊदी अरब क्या, ईरान क्या, तुर्की क्या, अज़रबैजान क्या, और दूसरे जितने दुनिया के ममालिक हैं उनको इज़्ज़त दे रहे। तो आपने अब आईनी एक उनका मुकाम, अब लाजमी इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त है। पाकिस्तान इस वक्त एक और यानी कि नबर्द आज़मा इंडिया के साथ, इंडिया भी दोबारा कर पाकिस्तान में यहाँ शोरिश उठ रही है बार बार। तालिबान के वो जो है तहरीक तालिबान, वो यहाँ रोज़ाना हमले करने, उनसे भी फ़ौज लड़ रही है। यहाँ BLA वालों से बलूचिस्तान में फ़ौज नबर्द आज़मा है। तो सियासी उनका भी इसमें किरदार भी हुकूमत के साथ वो अदा कर रहे हैं, माशी तौर पे भी हुकूमत के मदद करते हैं, और लाजमी माशी तौर पे बाजवा साहब भी इमरान खान के साथ हर जगह जहाँ उनका नहीं भी जाना बनता था वो जाते थे। ये तो कानूनी तौर पे अब जा रहे हैं, लाजमी इनको जो उन्होंने सिक्योरिटी कौंसिल बनाई है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, माशी मसला भी उसमें हल किया जाएगा, सियासी मसला भी हल किया जाएगा, उस पर सर जोड़ के तमाम बैठती हैं पार्टियाँ। वो पाकिस्तान की मुहिब वतन जमातें हैं, जो पाकिस्तान जो यहाँ अवेलेबल जमातें हैं वो कर रही हैं। अब इमरान खान की पार्टी ये तहरीक इंसाफ, वो भी मुहिब वतन है, मगर उनके अपने इख्तलाफात हैं। तो वो उस पर इख्तलाफात को उन्होंने इतना कर दिया था, इनके ख़िलाफ़ इतना प्रोपगंडा किया था कि अगर इमरान खान का दौर होता तो आसिम मुनीर आज नहीं होते। मगर ऐसे अल्लाह मियाँ ने हालात पैदा किए कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान में भी बड़ी इज़्ज़त मिल रही है, वो बड़े से ओहदों से नवाजा जा रहा है, हुकूमत आईनी तरमीम करके उनका ओहदा बना ली है। तो ये अब अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और दुनिया में भी उनको इज़्ज़त मिल गई, दुनिया में उनको वाकई। तो पाकिस्तान में और बैरूनी दुनिया में, ममालिक में, दुनिया भर में एक आदमी ताकतवर है तो उसका मौजूदगी ज़रूरी है पाकिस्तान में। तो उसके लिए कोई ना कोई इस पे जगह कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे बनाई जा रही है कि ये आदमी ने इतनी कारकर्दगी आला मुल्क के खातिर दिखाई है। फिल्म वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ साथ चल रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात पे गहरी निगाह, पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से मुसल्लह फ़ौज उनकी सरबराही में मुकाबला भी कर रही है। तो बहरहाल इस तरह से, और पाकिस्तान के जो मुखालफिन हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो उनको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को भी सहारा दे रहे हैं और उसकी तक़वियत दे रहे हैं, उसको हिम्मत दे रहे हैं। तो ये एक है, और इक़्तिसादी और बड़े बड़े माहदे किए हैं, उसी पे भी अमल दरामद हो रहा है, और ये वो तकरीब काराना कार्रवाई के बावजूद भी तो बहरहाल उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, आईनी कवर दिया गया है। तो ये इस वक्त जमहूरियत, डेमोक्रेसी के जो सियासतदान थे उनमें आपस में इख्तलाफात के बायस ये सब हो रहा है। अगर सियासतदान एक पेज पे हो, एक मुतफ़क़ा बात करके आदमी को बता देते माजी में भी, मगर ये कभी हुए नहीं, एक दूसरे की टांगें घसीटते, तो फिर लाजमी अब इस वक्त तो ताकतवर जो है इस सब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ही हैं। तो लाजमी उनका होना बहरहाल ज़रूरी है, और वो 27वीं तरमीम के ज़रिए उनको मजबूत किया जा रहा है। उनको आइनी तौर पे वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ हैं, और क्यों ना हो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की होगी और मज़ीद पाकिस्तान के इक़्तिदार को मुहिब वतन जमातों के साथ दवाम बख्शा जाएगा, और इक़्तिदार को अब कोई गिराने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम होगा पाकिस्तान, या पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलकर कोई यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। मैं ये समझता हूँ कोई मुहिब वतन जमात ऐसा नहीं कर सकती, और जो करेगा वो उसको पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज
سخت ترین اس کے خلاف کارروائی کرے گی، چاہے کوئی باہر ہو چاہے ملک کے اندر ہو، کوئی بھی ہو۔ اور اگر پاکستان کی خاطر کسی نے دوستانہ ہاتھ ملایا تو اس سے بھی پاکستان کی جمہوری حکومت کے مشاورت سے اس سے بھی ہاتھ ملایا جائے گا۔ تو یہ پاکستان میں ضروری تھا جناب عاصم منیر کی ترقی کے لیے اور ان کی یعنی کہ ان کو اقتدار کو مزید توسیع دینے کے لیے، یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے اور پاکستان کے لیے بہتری بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ ایک جرنل جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تو پھر ایک سے اس وقت دنیا میں ٹرمپ بھی اس کو سلام کر رہا ہے، اور ترکی والا بھی، اردن والا بھی، مصر والا بھی۔ شرم الشیخ میں غزہ کا مسئلہ حل ہوا، وہاں جا کے بیٹھے، آج غزہ کے اندر فلسطینی جا رہے ہیں۔ اب اکا دکا تو فائرنگ ہوتی ہے وہاں کبھی کبھار، جیسے وہ مخالف دشمن نظر آئے گا۔ اسرائیل اتنا کمزور بھی نہیں تھا، مطلب وہ تو طاقتور امریکہ کے ذریعے، مگر تو بہرحال آہستہ آہستہ اب وہاں پیس ہو رہا ہے۔ وہ کانوائے خاندان کے آ رہے ہیں، ترکی کی اس میں وہاں ایک فورس بھی بنے گی جس میں ممکن ہے پاکستانی فوج بھی جائے، ایک مشترکہ فوج ہوگی جو نگرانی کرے گی خلاف ورزی۔ ابھی تو کوئی فوج نہیں ہے، اس لیے اسرائیل بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہیں کہیں حماس والے ٹھو کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جناب وہ اسرائیل نے پھر وہ حملہ کر دیا، یہ کر دیا، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب فوج ہوگی مشترکہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی، یہ سب چیزیں، تو یہ تمام مرہون منت ہے، یہ ہمارے عاصم منیر صاحب نے یہ تمام کیا، اور یہ شہباز شریف کو اس میں آگے رکھا، ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ ان کی ایک انٹرنیشنل پہ اس پہ بھی گہری نگاہ ہے، ملکی حالت پہ بھی گہری نگاہ ہے، اور اقتصادی حالت پہ بھی گہری نگاہ ہے، اور سیاسی حالت پہ بھی گہری نگاہ ہے، اور دشمنوں سے بھی وہ نبرد آزما ہے پاکستان۔ تو یہ کس کی سربراہی میں؟ یہ جناب عاصم منیر کی۔ اور اس وقت عاصم منیر کا ریٹائر ہو جانا یا چلے جانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کور دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی جو ان کے جو لیڈران جو نکلے ہیں اس وقت عمران خان کے لیے، عمران اسماعیل، وہ پرانے جو رہنما ان کے، تو یہ بھی کوئی مثبت راہ نکال لیں گے ان کی بھی سیاست کے لیے، بشرطے کہ عمران خان اپنے جو سخت رویے میں گریز کریں، اور جو اپنا جو میڈیا ہے اس کو انٹرنیشنل اس کو یہ منع کریں، جو سوشل میڈیا جس پہ گالی اور گلوچ کی ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو بیک اپ کیا جاتا ہے، ان کو چلایا جاتا ہے، تو وہ بھی بند کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آرمی سے پاکستان کی بڑی پارٹی، لارجر پارٹی تحریک انصاف، اس کا بھی کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو جائے گا۔ پاکستان میں پاکستان کی جو پاکستان ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور پاکستان کے ملک کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ باقی کسی کو بھی پاکستان میں ایسی سیاست چلے جو ملک دشمن سرگرمیوں میں مبنی ہو، ملک دشمن ایسی سیاسی سرگرمیاں، ان کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں مثبت سیاسی سرگرمیوں کی پاکستان کے بہترین مفاد میں اجازت دی جائے گی، اور اسی میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے، اور پاکستان کی بھلائی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا رہنا، اور ان کا پاکستان کی حکومت کی معاونت کرنا، اور ان کو اچھے مشوروں سے نوازنا پاکستان کے، اور اس وقت بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔